پوچھ رہا ہوں، سوچیں. آج آپ کو طرح طرح سے، اور پھر ان کے طریقے بڑے پرانے، نئے طریقے نہیں، بڑے پرانے. شیطان کب سے ہے؟ کتنے طریقے آتے ہوں گے اس کو، کتنا تجربہ ہے اس کو، وہ پرانے سارے تجربے، بہت ہیلے بہانے طریقے آتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہوگے کہ آپ ان سے بچ جائیں گے. نہیں بچ سکتے. شیطان نے خود بتا دیا کون بچیں گے مجھ سے. آپ سوچو گے نہیں میں ارے بڑے سے بڑا شیطان آ جائے دیکھ لوں گا، نہیں بچیں گے. وہ بڑے بڑے ولیوں کی محنت برباد کر دیتا ہے. اس نے خود کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تیرے ضرور سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، ان پہ میرا زور نہیں. ہم نے غوث پاک کا دامن اسی لیے پکڑا ہے، خواجہ صاحب کا دامن اسی لیے پکڑا ہے کہ ان پہ اس کا زور، تو ہم ان کا دامن پکڑ لیں تاکہ شیطان سے بچ جائیں. اللہ اور میں یہ بات اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس نے کسی اللہ والے کا دامن پکڑا ہوا ہے. کسی سچے اللہ والے کا دامن پکڑا، اسی کا ایمان بچا ہوا ہے. باقی اللہ فرماتا ہے منہ پھیرے ہوئے ہیں یہ، ان کو سیدھی راہ سے کوئی دلچسپی، اونچی دعوے کرتے رہے جتنے مرضی کر لیں، مگر ضرورت ہے ہر سنی کو اس کے صحیح عقیدے یاد ہوں، کیونکہ آپ کے عقیدوں کی کبھی کبھی وہ غلط تعریف کر دیتے ہیں، وہ لفظ کہتے ہیں تو آپ بھی وہی لفظ نہیں. آپ کو صحیح عقیدے یاد ہونے چاہیے اور اپنے علماء کی تعلیمات کے مطابق صحیح لفظوں میں یاد ہونے چاہیے، ضروری ہے. مگر آپ سنتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لو گے یار، 10 گھنٹے کا دیکھ لو گے، خون جلا لو گے. او ہو یار میں ہوتا تو کیچ پکڑ لیتا ہوں، میں ہوتا تو چھکا مار دیتا، میں ہوتا تو گول کر دیتا. وہاں آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، وہ سارا کام کر لیں گے، لیکن آپ کو 10 منٹ روزانہ کسی کے پاس بیٹھ کے اچھی بات سیکھنی پسند. سوچو سنیو، محنت کرو. تم پر ڈاکے ڈالے، کوئی تمہارا نام چوری کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں اور کیا کیا وہ کر کے خراب کرنا چاہتا ہے، تو تم اللہ والوں کے ملنے والے ہو، ان سے کہو سب کچھ کر لو، ہمیں بگاڑ سکتے نہیں. انشاءاللہ بیڑا کیوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام رکھنا. جس نے غیر سے تھوڑا سا بھی کام رکھا گیا. آپ کہیں گے نہیں میں بچا لوں گا، اس نے بڑے بڑوں کو برباد کیا. تو جو ذرا سا بھی ان کے لیے نرمی اختیار کرے گا وہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کرو. آپ کرتے ہو نہیں، نرمی کریں تو نرمی کرنے سے بات بن سکتی. آپس میں نرمی کرنی ہے، آپ نے آپس میں کر لی سختی، ان کے ساتھ ہو گئے نرم، الٹی پالیسی. تو یاد رکھو سیدھا راستہ ایمان کس کے لیے؟ جو نبی کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ، یہ جو ہے نا تکلیف آئی ہو تو آدمی گھبراتا ہے، تکلیف ہٹا دیں. یہ کیا کریں گے؟ اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے کہاں جائیں گے؟
ضد پر، ہٹ درمی پر، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ اپنا مسئلہ شروع کر دیں گے. وہ جی میں غور کرتا رہا اور اس نتیجے پہ پتا ہے تو کسی کی مہربانی ہوئی ہے، یہ کہہ کہ اللہ کا کرم ہوا تو میں یوں نہیں جی، میں سوچتا رہا، پھر مجھے ایک رستہ سمجھ میں آیا، پھر میں نے یوں کیا اور میں نکل گیا. اپنی بات کرے گا، میں نے یوں کر لیا، میں نے وہاں کر لیا، اور پھر میں نے اب یہ پالیسی بنا لی ہے. یہ کہتے ہوئے تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو گیا. آج بھی آپ مزاج دیکھ لیں، یہی ہے. تو ان کو بتا دیا گیا. سمامہ بن آسال مسلمان ہوئے، اسال بھی کہتے ہیں، اور یمامہ سے جا ملے. اہل مکہ سے غلہ بھی روک لیا تو مکہ والوں میں قحط سالی آ گئی. اتنی تکلیف آئی کہ بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ خون کو گوبر سے ملا کر کھایا جانے لگا. انسان بھوک کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. یہ کاشفی نے لکھا ہے کہ اہل مکہ نے تنگ آ کر گوبر اور خون کھایا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کو رب تعالی کی قسم دیتا ہوں، صلہ رحمی اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کا اعلان ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے بنایا، بول کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ ہمارے بڑوں کو تلواروں سے قتل کر رہے ہیں اور ہمارے چھوٹوں کو بھوک سے، تو آپ اپنے رب کریم سے دعا کیجئے یہ قحط کا عذاب ٹل جائے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے حضرت ابو سفیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا. بجائے قحط سالی کے، خشک سالی کے، خوشحالی آ گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ہم ان پر رحم کر دیں، ان کی مصیبت ٹال دیں، تو پھر آگے سے کرتے کیا؟ وہ جو بھوک ان پر غالب، تو دشمنی میں بجائے اس کے کہ فوراً دشمنی دور کر کے بن جائیں، یہ دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، دشمنی کی حد کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مانے سرکشی میں اور ضد میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. طغیان سرکشی کو کہتے ہیں. آپ کے آتی ہے نا طغیانی آ گئی، کیا مطلب کہ جتنی وہ لہروں میں قابو ہونا تھا وہ بے قابو ہو گئی، حد میں تجاوز کرنا. تو یہ جو یہ کرے انسان کرے تو اس کو طاغی یا طاغوت کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ نبی کی مہربانی سے تم پر بلا ٹل گئی تھی تو ان کے غلام بنتے، تم تو اور دشمن ہو گئے. نہیں جی میں نے اب یہ پالیسی بنا لی ہے، نہیں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ قحط سالی دور کیسے ہوئی تھی؟ خود آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ دیکھا تھا نا، ادھر دعا ہوئی ادھر بارش ہوئی. دیکھا تھا نا کہ جی قحط سالی سوکھا تنکا بھی نہیں تھا، آ کر کہا ادھر دعا ہوئی ادھر بارش شروع ہو گئی تھی. تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ تم نبی سے جو دشمنی رکھتے ہو وہ تمہارے اندر سے نکلتی نہیں. تو جب نکلتی نہیں پھر تمہارے لیے کوئی خیر ہو سکتی نہیں. اب یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام. جب رحمت ہو، میں نے کیا کہا؟ ایک بار پھر کیا ہونا چاہیے؟ اور کوئی آپ کو 2 روپے دے دیتا ہے مشکل میں، آپ کو یاد رہتا ہے یار اس نے مہربانی کی تھی، کوئی راستہ بتا دے، شکریہ ادا کرتے ہو. تو جب رحمت ہو تو جھکنا چاہیے یا اکڑنا چاہیے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کس کے صدقے روٹیاں مل رہی ہیں؟ یہ سانس لے رہے ہیں کس کے صدقے؟ جی رہے ہیں کس کے صدقے؟ عذابوں سے بچے ہوئے ہیں کس کے صدقے؟ سوچیں. اور کل قیامت کے دن
جہاں ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی اس وقت کون ہوگا؟ ہاں؟ ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. سوچو یہ آپ کے لیے ہے. ان کا تو یہی تھا نا کہ انہوں نے اس کے باوجود دشمنی کی، نہیں آئے سیدھی راہ پر. آپ کے لیے کیا ہے؟ اتنا پیارا حبیب، اتنا پیارا آقا، اور پھر تم اس کی قدر نہ کرو، اس کی سنتیں نہ اپناؤ، ادھر ادھر دیکھو، تو پھر تم سوچ لو کہ تم بھی کامیاب نہیں. سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.